رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى آمنت بالله صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ حضرات ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں سورۃ النجم کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورۃ اسراء ہے 15واں سپارہ، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ پارہ نمبر 15 ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ کا سفر کرنا ہے، آپ کا جانا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کا ذکر کیا ہے، اسراء کا ذکر کیا ہے، سیر کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی بعبدہ، اپنے بندے خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں پہ رب کائنات نے اس کے اندر جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات آپ نے جو زمینی سفر کیا ہے مسجد حرام سے، یعنی خانہ کعبہ سے، میرے آقا حتیم کعبہ میں تھے تو جبریل آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پہ سوار کر کے تو آپ مسجد اقصی تک لے گئے، اور وہاں پہ انبیاء کرام، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہوئے تھے حضرت آدم سے لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمان اقدس سے قبل حضرت عیسیٰ تک، تو تمام انبیاء اور تمام رسول نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا کی، وہ میرے آقا امام بنے۔ اور دوسری جو صورت ہے سورۃ النجم، اس کے اندر رب کائنات نے جو آسمانی جو معراج اپنے حضور کو کروائی، وہ دیدار الہی کروایا، اس کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ ذکر ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النجم کے اندر ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی، کہ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا اور خوب اترا، اور فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ وحی فرمائی اپنے بندے کو، جو وحی فرمائی، جو وحی کرنی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے نبی کو وہ وحی فرمائی۔ جو رات کی باتیں ہوئی تو وہ ساری محب اور محبوب کے درمیان میں ہوئی۔ اور آگے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ جو دیکھا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور جب پہلے آسمان سے دوسرے پہ، دوسرے سے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، پھر حضور سدرۃ المنتہا پہ گئے، لامقام پہ گئے، اور جاتے ہوئے رسول اللہ نے جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کے حالات بھی دیکھے، دجال کو بھی دیکھا۔ یہ سارے منظر حضور نے پہلے دیکھے ہیں۔ اور یہ جو روایتیں میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے لگا ہوں، یہ جو میں بات کی بھی ہے، تو یہ اس کے اوپر دلائل ہیں۔ مسلم شریف ہے، اس کے اندر باب الاسراء ہے، امام مسلم نے باندھا۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ جو کتاب ہے یہ بخاری شریف ہے، اس کے اندر باب المعراج والا جو چیپٹر ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو آپ کو سکون نظر آئے گا کہ کتابوں کے اندر ہر چیز بالکل واضح، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے دیدار کروایا ہے، اور میرے آقا نے کن کن چیزوں کو دیکھا، کن کن انبیاء کے ساتھ رسول اللہ نے ملاقات فرمائی۔ تو میرے آقا آسمان کی سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں، اور انبیاء جو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے تھے تو وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر رہے ہیں، اور میرے آقا کا استقبال ہو رہا ہے ہر آسمان پہ۔ حضرات ذی وقار، یہاں سے میں یہ بھی آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء نعوذ باللہ من ذالک مار کے مٹی ہو گئے، تو ان لوگوں کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ اگر انبیاء دنیا سے چلے گئے، مار کے مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، تو پھر یہ جو آسمانوں پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن انبیاء حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی ہے، تو پھر یہ کیوں ملاقات ہوئی؟ تو کہتے ہیں جی دیکھو وہ تو ان کی روحیں تھیں، تو روحوں کے ساتھ ملاقات کی ہے، میں روحوں کے ساتھ نہیں کی۔ یہ جو آج ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ آقا کو عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کی جو امت ہے وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تو آپ اپنے رب کے پاس جائیے اور کام کروا کے واپس آئے۔ تو 50 نمازیں تھی پہلے، تو حضور
واپس جاتے رہے، کام کرواتے رہے، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ تو حضرات ذی وقت تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں، قبروں میں بھی زندہ ہیں، اپنے مزار شریف میں زندہ ہیں، وہ آسمانوں پہ زندہ ہیں، وہ ہر جگہ پہ وہ سیر کر رہے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ لیکن اور آگے میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بخاری اور مسلم کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا، آپ کی جو روح ہے وہ خوش ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو کیسا مقام عطا کیا ہے کہ واقعہ معراج جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ڈفرنٹ جو الفاظ ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ وہ موجود ہے۔ اور وہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ 24,000 مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ تو میں یہاں پہ آپ کو ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت جبریل امین 24 مرتبہ جو ہیں وہ حضور کے پاس جاتے ہیں، پھر آپ کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ 24 مرتبہ ان کا زمین کی طرف آنا جانا ہوتا ہے۔ تو جب جبریل امین جو ہے وہ میرے آقا کے غلام ہیں، تو غلام جو ہے وہ 24 مرتبہ آ جا سکتے ہیں، تو پھر آقا امام الانبیاء کا کتنا مقام ہوگا؟ کیا وہ معراج کی رات میرے رب کے پاس نہیں جا سکتے ہیں؟ انہوں نے دیدار الہی نہیں کیا ہے؟ تو جناب یہ کیا ہے، انہوں نے 7واں آسمان بلکہ دوزخ جنت کو ملاحظہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے۔ تو میرے آقا کو آکسیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جبریل امین جو ہیں وہ بغیر آکسیجن کے زمین کی طرف آ جا سکتے ہیں، تو آقا امام الانبیاء بھی جو ہے وہ بھی آ جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی میں عرض کروں کہ حضرت جبریل امین کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، اور حضرت آدم کی پیشانی پہ محمد کا نور محمدی چمک رہا تھا۔ تو نور محمدی جو چمک رہا تھا تو ان کو سجدہ کرنے والے کی یہ شان ہے، تو پھر میرے آقا علیہ السلام کی کتنی شان ہوگی کہ جن کے صدقے کل کائنات بنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت اکرمہ جیسے صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی جسمانی آنکھوں سے جاگتے ہوئے رب کا دیدار کیا ہے۔ اور تعالیٰ جو ہے ہمیں حضور علیہ السلام سے والہانہ محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔